اور اس کے قائد عمران خان کے خلاف، اس کی قیادت کے خلاف، اس کا نام لینے والوں کے خلاف، اس کا جھنڈا اٹھانے والوں کے خلاف، اس کا سٹیکر اپنی گاڑی پہ لگا کر سڑک پہ نکلنے والے کے خلاف، وہاں سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہوتا چلا رہا ہے اسے جائز ثابت کرنے اور ایسا ہی تسلسل جاری رکھنے کے لیے یہ 63A، پھر آئینی ترامیم لانے، پھر قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت بنا کر اس پہ بٹھانے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اس وقت ملک میں جو کشیدگی پائی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ جو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر سڑکوں پہ آنسو گیس کے شل کھا رہے ہیں، فٹ پاتھوں پر سو رہے ہیں، آپ کے اور میرے محسن، اس ملک اور قوم کے ہیرو، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے آج ذرا ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں، اور یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگرچہ معاملہ آئین اور قانون کا ہے، لیکن میں سادہ الفاظ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ 8 فروری کو انتخابات ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ جیت رہے تھے 30,40 ہزار کی لیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی کے حمایت یافتگان، ہاتھ پاؤں پھول گئے ان لوگوں کے جنہیں یہ توقع ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ اتنا ناطقہ تنگ کر بیٹھے تھے، اتنا قافیہ تنگ کر کے رکھ دیا ہوا تھا انہوں نے پی ٹی آئی کا، وہ سمجھتے تھے کہ اب تو کوئی ووٹ ڈالنے نہیں آئے گا، پتہ ہی کسی کو نہیں، کوئی نشان نہیں، انتخابی نشان کوئی نہیں، لوگ آرام سے گھروں میں بیٹھ جائیں گے یا اٹھیں گے جا کر مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈال دیں گے کہ بھئی جیتنا انہوں نہیں ہے، انہی کو کیوں نہ ووٹ۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ جب ڈبے کھلے، گنتی شروع ہوئی تو فاتحین میں پی ٹی آئی فوری طور پر روک کے انہوں نے بساط الٹنے کی تیاری کر لی، اور پھر جب 10-20 ہزار ووٹ ادھر ادھر کرنے کے باوجود بھی ان کے امیدواران جیت نہ پائے تو ایک فارم 47 ہوتا ہے جس میں آپ سمجھ لیں کہ اعلان ہوتا ہے کہ فلان جیت گیا۔ تو ہارے ہوئے 80 لوگ، جن میں مرزجم نواز بھی شامل ہے، جس میں حمزہ بھی شامل ہے، جس میں شہباز شریف بھی شامل ہے، جس میں یہ زندہ لاش نواز شریف بھی شامل ہے، اور ان کے ساتھ 80 مزید لوگ جو ہارے ہوئے تھے انہیں فارم 47 کے ذریعے جتوا کر پھر یہ حکومت بنا دی۔ اب حکومت چل نہیں پا رہی، حکومت چلی ہے، حکومت بنی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نمائندہ ہے فوج کا۔ فوج جب میں کہتا ہوں، میں مجھے بار بار وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ 2-4-8 جنرلز کا، جنہوں نے یہ ڈبہ فلم کا اسکرپٹ لکھا، اس پہ فلم بنائی اور پورے ملک میں یہ سرکٹ میں چلا دی گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ اب 23 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہا ہے۔ اس کے ریٹائر ہونے کے بعد منصور علی شاہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں گے۔ ایک دیانتدار آدمی ہے، میں ایک وکیل کی حیثیت سے کبھی یہ اپنے اندر خواہش نہیں ابھرنے دوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کی حمایت کر، نہیں، انصاف کرے۔ انصاف کیا ہے؟ فارم 45 اور 47 ان دونوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ دے، اور جن جیتے ہوئے لوگوں کو ہار کے خانے میں پھینکا اور ڈالا گیا ہے انہیں ان کا حق دے۔ یعنی عوام نے جو انہیں مینڈیٹ دیا ہے، اس مینڈیٹ کی بنیاد پر انہیں اپنا نمائندہ چنا ہے، وہ حق کے نمائندگی انہیں واپس دلوائے عدالت۔ تو یہ تو اتنا سیدھا سادہ سا معاملہ ہے کہ کسی میجسٹریٹ کو بھی چھوڑے اور کسی پٹواری کی عدالت میں لے جائے، وہ بھی کہہ دے گا یار یہ 80 لوگ ناجائز طور پہ ہیں۔ یہ تو سپریم کورٹ ہے۔ اب یہ حکومت قائم ہے فارم 47 کی بنیاد پر، جو ٹوائلٹ میں استعمال کیے گئے ٹیشو پیپر سے بھی کم اہمیت کا حامل۔ یہ تو اڑ جائے گا، اور اگر یہ اڑ گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا یہ حکومت گر جائے گی، سیدھے صاف لفظوں میں۔ اب حکومت کو گرنے سے بچانے کے لیے آئین اور قانون میں خوفناک تبدیلیوں کی ضرورت ہے، جنہیں ترامیم کہا جاتا ہے، اور آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ یعنی اگر فرض کریں 300 لوگ ہیں تو 200 لوگ چاہیے تو پھر کوئی ترمیم ہو سکتا۔ اب ان کے پاس وہ لوگ موجود نہیں، لہذا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب ایسے کیا جائے کہ وہ جو آئین کی کلاس ہے اس میں تبدیلی پیدا کی جائے، حالانکہ اس پر فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا کہ جو شخص کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے منتخب ہوا ہے، اگر وہ انحراف کر کے، بغاوت کر کے کسی دوسری جگہ جانے کی کوشش کرے گا تو اسے اس کی نشست سے فارغ ہونا پڑے گا۔ اب بات بن نہیں پا رہی تھی،
तमाम तरामीम आइन में तभी हो सकती हैं कि ये 63A में ये तब्दीली कर। अब इसके लिए काजी ने क्या कहा, अपील तो पड़ी नजर सानी की। काजी फायज ईसा ने, मैं बार बार कहता चला रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई गैर जिम्मेदार आदमी, यानी मैं स्याही को स्याही ना कहूं, गंद को गंद ना कहूं तो क्या कहूं? क्या मैं बदबू को खुशबू का नाम दे दूं? क्या मैं जहर को कंद कह दूं? क्या मैं स्याह को सफेद कहना शुरू कर दूं? भाई नहीं, एक गलीज आदमी है, एक छोटा आदमी है। पूरी डिक्शनरी में कोई लफ्ज ऐसा नहीं मिलता, किसी जानवर से तशबीह देना उस जानवर की तौहीन लगती है मुझे। मैं काजी को कहूं ये तो खारिजदा कुत्ते से भी ज्यादा बदबूदार है, मुझे कुत्ते की तौहीन लगती है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक वकील की हैसियत से कह रहा हूं, और ये मेरा राइट है कि मैं कहूं, मेरे पास दलाइल हैं कि मैं कहूं। अपने जैसे 4 जजेस को 3 अपने जैसे इकट्ठे किए, अपनी सरबराही में लार्जर बेंच बनाया जो 63A आर्टिकल को तब्दील करेगा। उसमें साथ मुनीब अख्तर को भी रखा। अब मुनीब अख्तर एक सियाना जज है, उसने कहा कि फैसला तो वही आएगा। मैं से मुराद मैं नहीं, मुनीब अख्तर ने ये सोचा होगा कि भाई अगर मैं लंबा सा इख्तलाफी नोट लिख भी दूंगा तो ये स्याही तो मेरे माथे पे आएगी कि मैं जानता था कि बाकी 3 जजेस टट्टू हैं, कठपुतलियां हैं, नौकर चाकर हैं काजी फायज ईसा के। लिहाजा मुनीब अख्तर ने अपने आप को अलहदा कर लिया, तो इसका मतलब बेंच टूट गया। काजी फायज ईसा की हठधर्मी देखिए, वो कहते हैं नहीं जी, अगर एक जज नहीं आया तो बस ठीक है, ना आए हम उसकी जगह कोई और रख लेते हैं। एक एडहाक राह गुजरता हुआ शख्स पकड़ के जिसे वक्ती तौर पर जज बनाया हुआ, अंदाजा करे जरा, उसे उस 5 रुकनी बेंच में शामिल कर लिया गया। जस्टिस मजहर को, एक वो कोई मंदुहेल है, एक नईम अफगान है, वो अफगान कम और मुसल्ली शक्ल से ज्यादा लगता है, पावली। अमीनुद्दीन जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो दीन का मानतदार है। अंदाजा कर ले, बिल्कुल जिस तरह कोई बाप अपने जाहिल बेटे का नाम अरस्तु रख दे, ये वैसा ही है अमीनुद्दीन, कौम का बददियानत। इन 5 जजेस ने मिलकर ये जो बेंच है इन पर मुश्तमिल, इन्होंने फैसला दे दिया, अपील मंजूर कर ली नजर सानी की, और फैसला दे दिया कि जिसका जी चाहे जहां चाहे वोट दे सकता, क्यों वोट नहीं दे सकता। इसका मतलब यह है कि अब किसी की बहन उठाई जाएगी, किसी की माँ उठाई जाएगी, किसी की बेटी उठाई जाएगी। जो हो रहा है आज इस मुल्क के अंदर, वजारतों के लालच दिए जाएंगे। सुना है 1 अरब रुपया नकद जहां वो चाहे उसके बैंक अकाउंट में बैरून मुल्क, और एक साथ बेहतरीन बंगला बैरून मुल्क, एक वोट का। किसी को उसकी वीडियोस दिखाई जाएंगी, किसी की असल भी शायद हो और किसी की नकल बनवाकर, यानी हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। यानी दूसरे लफ्जों में कहे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर वो कानून जो लोटाक्रेसी के सामने एक दीवार बन गया था, उस दीवार को घिरा दिया गया है। अब लोटाक्रेसी यानी वफाएं बदलने और अपनी पार्टी को धोखा देने के अमल को जायज और कानूनी करार दे दिया गया। ये 63 बेंच गैर कानूनी था, ये फैसला भी गैर कानूनी है, लेकिन हठ धर्मी है, बेशर्मी है, बेहयाई है, छोटापन है, उसकी अखीर है। काजी फायज ईसा के हवाले से वो कहता नहीं जी, ये तो फैसला जो हो गया है ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, फैसला तो फैसले सुप्रीम कोर्ट पे। अब क्या होगा? अब इन्हें 2/3 मेजॉरिटी मिलने के कुछ आसार नजर आने दिखाई दे दिए, लेकिन मेरा दिल कहता है ये होगा नहीं। इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। कौम इतनी बेदार है, कौन जी पाएगा इमरान खान से बेवफाई करके? वो तो अपने घर में नहीं जी पाएगा, मैं कोई थ्रेट नहीं दे रहा। उसकी बीवी नहीं छोड़ेगी, उसके बच्चे नहीं छोड़ेंगे। अगर उसने बच्ची कहीं ली है कहीं दी है, वो नहीं छोड़ेंगे रिश्तेदार। कैसे अफोर्ड करेगा कोई इमरान खान को इस वक्त छोड़ना? मुमकिन नहीं। और अगर खुदा ना करे अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? काजी फायज चूंकि एक्सटेंशन तो नहीं मिल सकती, लेकिन इसकी जरूरत है, आईनी मामलात में इसकी जरूरत है। आइन का हुलिया बिगाड़ने के लिए, आइन को बर्बाद करने के लिए, आइन के होते हुए इस मुल्क को, इस धरती को जमीने बे आइन बनाने के लिए काजी फायज ईसा जैसे छोटे शख्स की जरूरत है, घटिया आदमी की जरूरत है। अब एक कमेटी बना दी जाएगी और वो जनाब वजूद पा जाएगी, फिर वो आईनी अदालत, और काजी उसका सरबराह हो जाएगा। और फिर जो कुछ वो करता चला रहा है, जो अंधेरे वो फैलाता चला जा रहा है, उनमें मजीद इजाफा करेगा। लेकिन ये होगा नहीं। ये तभी हो सकता है अगर 2/3 मेजॉरिटी इन्हें मिल जाए। 63A को बदल कर इनका ख्याल है कि इन्हें मेजॉरिटी मिल जाएगी। न जाने क्यों नाज़रीन इकराम, मेरा दिल कह रहा है कि इन्हें मेजॉरिटी फिर भी नहीं मिलेगी।
اور اگر انہیں میجورٹی نہیں ملتی اور قاضی فائز عیسیٰ کو مردود خلائق ہو کر نکلنا پڑتا ہے، گمنامی کے کسی گڑھے میں ڈوبنا پڑتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نہ آپ کو نواز نظر آئے گا، نہ شہباز کی حکومت نظر آئے گی، نہ یہ بی بی سرجری آپ کو نظر آئے گی کہیں، نہ آصف علی زرداری بیٹھا نظر آئے گا۔ یہ گزار لیا اس نے چند ماہ قصر صدارت میں۔ وہ اقبال نے کہا تھا، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ کیا فرق ہے مٹی کے حرم میں اور اس میں؟ ڈبو کے رکھ دی سیاست، اور بیٹے کو بھی اپنی طرح غلیظ کر لیا ہے، 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا، یعنی باپ بند کر دیا۔ وہ رہ گئے قبروں کے آس پاس، جو جہاں تک جہالت پریویل کرتی ہے وہاں 8-10 نشستوں کی یہ پارٹی رہ گئی، وہ پارٹی جس کی جڑوں میں میری جوانی اور میرا خون شامل ہے۔ کھا گیا یہ بے حیا آدمی جسے آصف علی زرداری کہتے ہیں، اور اپنے نقشے قدم پہ چلا کر اپنے بیٹے کو بھی برباد کر دیا، اسے بھی اور اس کی پالیٹکس کو بھی۔ آئیے اب کچھ سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ جو واردات انہوں نے کی تھی 8 فروری کو، اور اس واردات کے ساتھ جو ظلم کے بازار گرم کیے تھے اب تک، جس میں یہ ایندھن پھینکتے چلے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف اور اس کے قائد عمران خان کے خلاف، اس کی قیادت کے خلاف، اس کا نام لینے والوں کے خلاف، اس کا جھنڈا اٹھانے والوں کے خلاف، اس کا سٹیکر اپنی گاڑی پہ لگا کر سڑک پہ نکلنے والے کے خلاف، وہاں سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہوتا چلا رہا ہے اسے جائز ثابت کرنے اور ایسا ہی تسلسل جاری رکھنے کے لیے یہ 63A، پھر آئینی ترامیم لانے، پھر قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت بنا کر اس پہ بٹھانے اور اپنے اقتدار کو طول دینے، اور ایسے قوانین لانے کہ کسی کو پکڑ کر بھی فوجی عدالت میں لے جاؤ یا زیر زمین لے جاؤ یا آسمان میں گم کر دو، کوئی عدالت آپ کی مدد نہ کر سکے، کوئی قانون آپ کی مدد کو نہ پہنچ سکے، ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش، اس کوشش کے خلاف یہ میدان میں نکلے ہوئے ہیں لوگ۔ ناظرین کرام، وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ پی ٹی آئی کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ آپ کی اور میری جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ میں بھی یہاں بیٹھا آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں، نکلیے آپ بھی تو نجات مل جائے گی، امکانات پیدا ہو جائیں گے نجات کے، نہیں تو آپ کا ملک ٹوٹ جائے گا، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ کہاں گیا یحییٰ خان؟ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اب ہوتا چلا جا رہا ہوں کہ جو بھی قومی مجرم ہو، جب وقت آئے تو اس کی لاش نکال کر اسے پھانسی دینا چاہیے، اس کی ہڈیوں کو کسی تختے کے ساتھ باندھ کر اس پہ فائرنگ سکواڈ چھوڑنا چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو۔ اور جب تک یہاں جزا اور سزا کا نظام ٹھیک نہیں کیا جائے گا، کسی کو خوف نہیں آئے گا۔ برباد ہو رہا ہے آپ کا ملک، تباہ ہو رہا ہے، اور بربادی اور تباہی میں جن کا ہاتھ ہے ان کے خلاف سخت رویے اپنانا پڑیں گے مستقبل میں۔ مت ڈریے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کی رضا فائنل، اس کی رضا کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا؟ کیا آپ کا یقین کامل ہے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں؟ یہ صرف خوف ہے، یہ خوف کا کانٹا نکال دیجئے، نکلیے سڑکوں پہ، اپنے گریبانوں کے علم بنا لیجئے۔ یہ وہ وقت ہے کہ تاریخ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور مجھے بھی دیکھ۔ دوسری طرف آ جائے، وکلا نے حسب معمول اس مرحلے پہ جبکہ قانون کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میدان میں آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بہت سی بار کونسل نے، بار ایسوسی ایشنز نے اپنا عندیہ دے دیا۔ ہاں، میر جعفر اور میر صادق رہتے ہیں، کبھی بھی کوئی بھی زندگی کا دائرہ اپنے تضاد سے خالی نہیں رہتا۔ اگر چند لوگ وکلا میں آپ کو ایسے ملے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ان کا تاریخی کردار ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہے۔ کسی نہ کسی لالچ، کسی حرص، کسی طمع کہ زیر اثر آ کر کسی کے ذہن میں ہوگا کہ میں لا افسر لگ جاؤں گا، کسی کے ذہن میں ہوگا میں فیس لے لوں گا، کسی کے ذہن میں ہوگا کہ میں حمایت یافتگان میں شمار ہو کر جب عدالت میں جاؤں گا تو جھوٹے کیس کو بھی سچا کر کے کروڑوں روپے کی فیس جو ہے وہ میری جیب میں ڈلوا دے گا جج کوئی۔ ہوتا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں، ایسی ہے یہ ایسا بازار ہے۔ یہ وہ بازار نہیں جہاں انصاف ملتا ہے، یہ وہ بازار ہے جہاں انصاف بکتا ہے۔ گل سڑ چکا ہے آپ کا معاشرہ، اس کے لیے نکلنا پڑے گا آپ کو۔ عمران خان ایک امید ہے، آئیے سب مل کر اس احتجاج کا حصہ بنے تاکہ کوئی دور افق پہ چھائے اندھیرے میں روشنی کی کرن دکھائی دے ہمیں۔ ناظرین کرام، اجازت دیجیے، ملتے رہیں گے، اللہ حافظ۔